ساتھیوں اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ملاقات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ زین ہماری مہمان پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ سے حسن اخلاق کے متعلق کیا سوالات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کا دوست محمد زین العابدین آپ کے لیے جو آج کا ٹاپک لایا ہوں وہ ہے حسن اخلاق، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جہاں آرا آنٹی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں؟ آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آنٹی آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آنٹی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ آپ بالکل ضرور، میں آئی اسی لیے ہوں کہ آپ مجھے سوالات پوچھیں اور میں بتاؤں آپ کو۔ اور آپ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک رکھا ہے آج کا، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تو حسن اخلاق اصل میں کہتے ہیں، اخلاق ہمارا بیہیویئر ہے، ہم کس طرح اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، چالتے ہیں، لوگوں سے کیسے ملتے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کیسے بات کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اور جب یہ خوبصورت ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں حسن اخلاق۔ آنٹی اسلام ہمیں حسن اخلاق کی کیا تعلیم دیتا ہے؟ بیٹا اگر آپ غور کریں تو ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے کلاس میں، آپ جس کلاس میں ہیں، آپ کون سی کلاس میں؟ 7 کلاس میں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو اسلامیات کی جو آپ کے پاس سلیبس ہوگا، جو کتاب ہوگی، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی اخلاقیات اور کے بارے میں کہ کس طرح وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور اسی طرح سے یہ ہدایات کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس میں چیپٹر ہوں گے نا۔ تو دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور جو اسلام ہے اس کی تعلیمات پر اگر آپ غور کریں تو لگتا یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ کیونکہ دیکھیے دنیا میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس وقت عرب کی حالت دور جاہلیت کہا جاتا ہے اس کو، اور دور جاہلیت میں جو بہت بڑی جہالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے اپنے علاوہ۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا میں تو انسان ہوں، مگر دوسرا آدمی جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اور عورتوں کی تو بہت ہی تذلیل کرتے تھے، یعنی بہت ان کی توہین کرتے تھے اور بہت ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ تو دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کو جب نبوت عطا ہوئی، تو آپ نے جو سب سے پہلی جو تعلیم دی وہ تو یہ توحید کی تعلیم تھی کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو تعلیمات دی وہ یہی کہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ جو کام تم پہلے کرتے تھے وہ کام اب نہیں کرنے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے روشنی بھیجی ہے، ہدایت بھیجی ہے، اور اس کے بعد وہ تمام برے کام، برے اعمال چھوڑ دینے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے مقام کو بھول گئے۔ یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، جتنی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں ان سب میں سب سے ٹاپ پر کھڑا ہے۔ دیکھیے آپ تو اشرف المخلوقات ہے، چنانچہ اس کا منصب تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے وہاں سے کھڑے ہو کے سب کو دیکھے، نہ کہ وہ نیچے اتر آئے اور بالکل حیوان کے درجے پر آ جائے۔ تو چنانچہ سب سے پہلی تعلیم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دی، اور اسلام جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ میں اگر کہوں کہ 75% جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تعلیمات جو ہے وہ حقوق العباد اور حسن اخلاق کی، اور اس کے اندر جو 25 یعنی سب سے پہلے ہم 25 کو دیکھیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، یعنی حقوق اللہ کے حقوق کے بعد میں آ جاتے ہیں حقوق العباد، اور جب ہم حقوق العباد کے اوپر نظر ڈالتے ہیں یعنی بندوں کے حقوق، تو پھر وہ ہمیں حسن اخلاق سے ہی ان کو طے کرنا ہوتا ہے، یعنی ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھنا ہوتا ہے۔ آنٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کیسے تھے؟ آپ کے لیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، ہم جو سنتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر بھی، اور ہمارے جو خطاب کرتے ہیں لوگ، کہ اس میں کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔
یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ تھے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا بہت پیارا سلوک تھا، بہت بہترین سلوک تھا. اسی طرح سے آپ مسلمانوں کے ساتھ تو چلیے، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت پیارا. ایک وہ واقعہ آپ نے بھی یقیناً آپ کی کتاب میں بھی ہوگا، کسی بھی اردو کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. یاد آیا؟ بالکل. وہ کیا کرتی تھی؟ کوڑا پھینکتی تھی، کچرا پھینکتی تھی نا. روزانہ آپ جب نکلتے تھے نماز کے لیے کچرا پھینکتی تھی. دوسرے یہ کہ فجر کی نماز کیونکہ نکلتے ہیں اندھیرا اندھیرا سا ہوتا ہے، اس سے پہلے کانٹے بچھا دیتی تھی. تو اتنی اس کی یعنی کتنی بدسلوکی تھی. اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ نہ کچرا پھینکا اور نہ ہی وہ کانٹے بچھائے، تو آپ کو بڑی پریشانی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. آپ اس کی عیادت کے لیے گئے. عیادت کا مطلب ہوتا ہے اسے پوچھنے کے لیے گئے، اور اسے جب اس کے پاس گئے تو بڑی حیران ہوئی کہ میں تو ان کو تنگ کرتی تھی، میں تو ان کو اتنا پریشان کرتی تھی، اور یہ میری مطلب مزاج پرسی کے لیے آئے، مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور ان کو پریشانی ہوئی ہے. تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے. تو اس نے اخلاق کا یہ فائدہ ہوتا ہے جی کہ اس کا اثر بڑا اچھا ہوتا ہے. آنٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے پیارے طریقے سے پیش آتے. ویسے تو آپ کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ آپ بچوں کے ساتھ جو آپ کے ہم کہہ سکتے ہیں دوست تھے اور جن کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے، آپ نے بچپن میں بھی ان کو کبھی تنگ نہیں کیا، کبھی نہیں. کوئی ہمارے سامنے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی بچے کو مارا ہو، کسی بچے کو پریشان کیا ہو. بہت. اور آپ کے جو رضائی بہن بھائی تھے یعنی دودھ شریک بہن بھائی تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو اولادیں تھیں، تو آپ سے بڑے تھے اور آپ سے بڑا پیار کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے. تو بچپن میں بھی بہت پیارے تھے، اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سلوک آپ کا، تو سب سے بڑی بات اس میں جو نظر آتی ہے نا وہ شفقت، یعنی بچوں سے پیار سے بات کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے اپنے گھر سے تو جو بچہ ملتا اس بچے کو پیار کرتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، اس سے اس کی خیریت پوچھتے. اور ایک مرتبہ تو ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عید کا موقع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے سب بچوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، کپڑے بھی اس کے بہت خراب ہیں اور رو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نہیں، میں یتیم ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بہت پیار آیا، اس کے اوپر آپ نے اٹھایا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے آئے، اور اپنی جو گھر کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ تھیں اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ عائشہ اس کو نہلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اور پھر یہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جائے گا. اور پھر آپ نے کہا اس بچے سے کہ بھائی کہو کیسا رہے گا کہ محمد تمہارے والد ہوں اور یہ عائشہ تمہاری امی ہو. تو وہ بچہ تو بہت ہی خوش ہوا، اور اس کے بعد میں اس نے بڑا نام پیدا کیا اس بچے نے. تو دیکھیے حضور کی بڑی محبت، بڑا اپنے ساتھ کسی کو بٹھا کے بچوں کو جب کھانا کھلاتے تھے تو اس کو بڑے پیار سے سکھاتے تھے کہ کیسے کھانا کھانا ہے. یعنی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے عموماً کے بعض لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں جھڑکا. حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی بہن حضرت زینب کی نا آپ کی گود میں کھیلتی تھیں، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو حضرت امام حسین جو ہیں وہ آپ کی دوش مبارک، دوش کہتے ہیں پیٹھ کو، تو اس پر سوار ہو جاتے تھے. عام بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی جھکے تو اس کے اوپر بیٹھ جائے، تو وہ بیٹھ جاتے تھے. آپ وہ جب تک خود سے نہیں اترتے تھے آپ نے کبھی انہیں نہیں اتارا. جب وہ خود اتر جاتے تھے پھر آپ سجدے سے سر اٹھاتے. تو یہ پیاری پیاری باتیں ہیں، بچوں کے ساتھ سلوک ہے آپ کا.